کانٹوں والے راستے پہ چلے ہوں، جھاڑیوں میں چلے ہوں؟ جی ہاں میں چلا ہوں۔ کہا جب راستے میں دائیں اور بائیں جانب جھاڑیاں ہوں تو چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ اس لیے سمیٹ کے چلتے ہیں کہ راستے میں کہیں وہ کانٹے، وہ جھاڑیاں، وہ خاردار راستہ ہمارے جسم کو اور ہمارے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فرمایا انسان کی زندگی وہ راستہ ہے، اور یہ جو گناہ ہیں یہ وہ کانٹے اور جھاڑیاں ہیں، اور زندگی کے اندر، اپنی پوری زندگی کے اندر سمجھیں کہ میں خاردار راستے پہ چل رہا ہوں، کانٹوں والے راستے پہ چل رہا ہوں، اور اس طرف بھی راستے کے اور اس طرف بھی جھاڑیاں ہیں، اور اپنے آپ کو سمیٹ کر چل رہا ہوں۔ بولو یہ تقویٰ ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج راستے میں چلتے ہوئے ہم فتنوں سے بچ نہیں سکتے، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، ہر طرف گناہوں کا فتنہ ہے۔ کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، کہیں عورت کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، اللہ نے دنیا کے اسباب کو فتنہ کہا ہے۔ یہ تمام فتنوں کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ نماز کو تقویٰ نہیں کہا ہے، روزے کو تقویٰ نہیں کہا ہے، یہ کہا یہ تقوی کا سبب ہے کہ تم نماز پڑھو گے تقویٰ دار بنو گے، روزہ رکھو گے تقویٰ دار بنو گے، ذکر کرو گے تقویٰ دار بنو گے، اللہ کا کلام پڑھو گے تقویٰ دار بنو گے۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان گناہ سے بچتا ہے۔ کہ تم سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پھر تم نمازی بھی بن جاؤ گے، تہجد گزار بھی بن جاؤ گے، پھر تقویٰ دار بھی بن جاؤ گے، پھر گناہوں سے بچنا اور ان فتنوں سے بچنا بھی تمہارے لیے آسان ہوگا جب تم اس نیت کے ساتھ میدان عمل میں اترو گے کہ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے، دشمنی کر لے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں ہم انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز انسان کو برائیوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہو، کوئی شخص تہجد گزار ہو، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا، تو اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے یار میری نماز میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے۔ کو کوئی کہے کہ یار انگلش میں 2 باتیں کرو، آپ کو آتی ہی نہیں ہے، آپ کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یار امیر صاحب آپ کو میں فیکٹری میں جاب دے رہا ہوں، کام دے رہا ہوں، آپ کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انگلش سیکھ کر آئیں، پھر کیا کریں گے؟ آپ سیکھیں گے نا، محنت کریں گے نا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ اس خالق کائنات کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کسی بڑے آدمی کی تعریف کرے اور وہ بڑا آدمی انگلش جانتا ہو تو آپ انگلش سیکھ کر جائیں گے، انگلش میں گفتگو اس انداز میں کریں گے کہ یار جس کی میں تعریف کر رہا ہوں
وہ ان الفاظ سے خوش ہو جائے. اگر آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے اس کی تعریف کریں گے، وہ تعریف کے بجائے غصہ ہوگا، خوشی کے بجائے وہ غصہ کرے گا کہ یار یہ میری تعریف کر رہا ہے یا میری بےزتی کر رہا ہے. ہم اس رب کی تعریف کر رہے ہیں. ہم کہتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رب ہے کون جو رحمان بھی ہے اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم نے اعلان کر دیا ہے، وعدہ کر لیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تو نے یہ ماتھا جو بنایا ہے یہ تیرے سامنے جھکے گا. اللہ ہمیں تو نے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے سامنے جھکیں گے، تیری بڑائی بیان کریں گے، تیری کبریائی بیان کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ دنیا کا مالک اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جب کوئی مشکل پیش آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اللہ ہم کسی مزار پہ جا کے سجدہ نہ کریں گے، ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی بابا کے پاس جا کر جھکیں گے نہیں. اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سے مانگیں گے، تجھ سے مدد طلب کریں گے، تیرے سامنے گڑ گڑائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکیں گے. اب اندازہ لگائیں اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور وہ ایسی غلطی کرے جس میں معنی ہی تبدیل ہو جائے، وہ رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہماری نمازیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے، ہماری نماز کے اندر نقص ہے. ہم وقت بھی نکالتے ہیں، ہم وضو بھی کرتے ہیں، ہم نیند بھی قربان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک کام نہیں کرتے کہ ہم اپنی نماز کو درست کر لیں. کہتے ہیں یار ابھی بڑی عمر ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کس کے سامنے جا کر میں اپنی نماز درست کروں گا، کس کے سامنے جاؤں گا؟ شرم آتی ہے. لیکن یہی بوڑھا، یہی داڑھی والا مجمع میں بیٹے کی شادی میں ناچ رہا ہوتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی. یہ بڑے مجمع کے اندر گانے گا رہا ہوتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی. یہ اپنی زبان سے بےہودہ الفاظ نکال رہا ہوتا ہے، اسے شرم نہیں آتی. لیکن اگر کہا جائے کہ یار نماز سیکھ لو، کہتے ہیں یار میری عمر، میں کس کے پاس جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شخص اس نیت کے ساتھ حافظ بننے کی کوشش کرے کہ یار میری عمر تو گزر گئی ہے، چلو رات کو ایک ایک لفظ، ایک ایک جو ہے وہ دن میں کام کرتا ہوں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، والدین نے یہ سمجھ کر مجھے پڑھایا نہیں ہے کیونکہ اسباب نہیں تھے، چلو رات کو میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، میں اپنی مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب کے پاس جا کر مغرب سے عشاء تک یا عشاء کی نماز کے بعد تک آدھا گھنٹہ جا کے پڑھوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ یار میں بھی حافظ بن جاؤں. اس نے آدھا پارا پڑھا، حفظ کیا، کوشش کی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ قیامت والے دن ان کو حفاظ کے ساتھ کھڑا کریں گے. اللہ اتنی محبت کرتا ہے. حفظ کیا نہیں ہے، صرف کوشش کی ہے، تو کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی نماز درست کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار میں صحیح پڑھ رہا ہوں، کسی نے نشاندہی کر لی آپ کی نماز میں غلطی ہے اور وہ صحیح کرنے میں لگ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی ساری نمازوں کو قبول فرمائیں گے. انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو ہمیشہ وعدہ نبھاتے ہیں، اللہ تو وعدہ خلاف ہے ہی نہیں. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے
کہ نماز پڑھنے والوں کو گناہوں سے بچاؤں گا، لیکن نماز کی ڈیفینیشن اور تعریف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی۔ بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا وضو کے فرائض پتہ ہے؟ مفسدات وضو پتہ ہے؟ سنن وضو پتہ ہے؟ واجبات وضو پتہ ہے؟ مفسدات نماز پتہ ہے؟ واجبات نماز پتہ ہے؟ فرائض نماز اندر اور باہر والی پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر خدا نہ واسطہ آپ ایسی کوئی غلطی نماز کے اندر کر بیٹھیں جس سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اور آپ پڑھ رہے ہیں، بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بھلے 2 گھنٹہ پڑھتے رہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے حیدرآباد جانا ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، پیٹرول بھی پورا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، آپ چلا بھی رہے ہیں، لیکن رخ آپ کا بلوچستان کی طرف ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا یار یہاں سے حیدرآباد کتنا راستہ ہے؟ اس نے کہا یہاں سے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ 2.5 گھنٹے کے بعد اب جانا اس طرف ہے، راستہ ادھر ہے، آپ یوں جا رہے ہیں، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ وہ بلوچستان پہنچ گئے۔ کسی سے پوچھتے یار حیدرآباد پہنچ گئے؟ بھائی حیدرآباد کہاں ہے، آپ کہاں ہو؟ یار یہ کیا طریقہ ہے یار، بندے نے تو کہا 2.5 گھنٹے لگیں گے، لیکن بندے نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ بلوچستان جائیں۔ تو اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ پہلے سیکھیں تو صحیح۔ یہ تو سب بولتے ہیں نماز فرض ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے فرائض کے لیے نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے، وہ ہم سیکھتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے نا، اللہ ستار ذات ہے، ہم سب طالب علم ہیں، ہم کیا ہیں؟ طالب العلم ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو کہ مولوی صاحب سوال زیادہ کرتے ہیں، تو وہ مجھے موبائل کی دکان کھول کے دو، میں موبائل ریپیئر کرتا ہوں، آپ اس کو 20 لاکھ روپے لگا کے دو گے، جبکہ اس کو آتی ہی نہیں ہے چلانی، اس کو موبائل ریپیئرنگ آتی ہی نہیں ہے، بنانا آتا ہی نہیں ہے، آپ اپنا 20 لاکھ لگاؤ گے؟ آپ بولو گے بھائی پہلے سیکھ کے ہو جاؤ یار، پہلے سیکھ کر آؤ۔ جب وہ بچہ کام سیکھ کر آئے گا پھر آپ اسے دکان کھول کر دو گے کہ اب میرا بچہ کمانے کے قابل ہے۔ لیکن کبھی میں والدین سے سوال کرتا ہوں، اوپر کا اسپیکر بھی کھلا ہوا ہے، میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے سوال کرتا ہوں، کیا کبھی آپ نے اپنے بچے سے سوال کیا بیٹا تو جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو نے اس کو سیکھا یا نہیں سیکھا؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بچہ جوان ہو جائے، کسی کام پہ لگ جائے، اور وہ ایک دن فیکٹری نہ جائے، ماں کہتی ہے چلے کوئی بات نہیں اس کو بخار تھا، دوسرے دن فیکٹری نہ جائے، ابا پوچھتے ہیں بھائی فیکٹری کیوں نہیں جا رہے ہو، کام پہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ ابا مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہ فیکٹری میں لے کے جاتا ہے۔ بھائی کیوں؟ میرے باپ کی فیکٹری تو نہیں ہے نا۔ بھائی اگر آپ کام پہ نہیں جاؤ گے تو فیکٹری کا مالک تجھے نکال دے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا بچہ صبح خراٹے لے رہا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت نیند کر رہا ہوتا ہے، کیا کبھی آپ نے بچے کو کان سے پکڑ کر اٹھایا ہے بچہ اٹھ جا، اللہ بلا رہا ہے؟ اگر اللہ نے نکال دیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ فیکٹری سے نکلا ہوا دوسری فیکٹری میں چلا جائے گا، لیکن رب نے اپنے کاغذات سے نکال دیا، پھر کہاں جاؤ گے؟ ہم الٹا چلتے ہیں، ہم الٹا چلتے ہیں، کہتے ہیں جی جنت تو اللہ نے مسلمان کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ مسلمان کے لیے بنائی ہے۔ میں نے کہا مسلمان کے لیے بنائی ہے نا، سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے سوال تو یہ ہے نا، صرف یہ کام کر لینے سے ہم مسلمان ہو گئے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے؟ کلمہ پڑھ کر ہم جھوٹ بولتے ہیں مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھ کے ہم چغل خوری کرتے ہیں مسلمان ہیں؟
کلمہ پڑھ کے ہم غیبت کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں مسلمان ہیں، ہم بدنظری کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے کاروبار کو برباد کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کسی کے ساتھ منافقت کرتے ہیں مسلمان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان بنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ہے کون تو یہ گمان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا میں جنت میں جاؤں گا، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، روزہ بھی نہیں رکھوں گا، جھوٹ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چغل خوری کو بھی نہیں چھوڑوں گا، غیبت کو بھی نہیں چھوڑوں گا، منافقت کو بھی نہیں چھوڑوں گا، لوگوں کے مال پر نظر رکھوں گا، لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالوں گا، اور پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ رب نے کہا تو پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر، تو مومن ہے بھی یا نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایمان والے تو اپنے آپ سے سوال کر تو صحیح، تو اپنے دل سے سوال کر، تو مومن ہے؟ خدا کی قسم آنکھیں بند کر مسجد میں بیٹھ کر اپنے دل سے سوال کرو، تمہارا دل جواب دے گا تو مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ مایوس نہ ہو، میں مایوسی والی باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تو غفور ہے، اللہ کیا ہے؟ غفور ہے، بخشنے والا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کے غفور ہونے کے بارے میں؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اگر اعلان فرما دے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، جنت میں ایک بندہ جائے گا، میں اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گمان کروں گا کہ وہ عمر فاروق ہوگا۔ سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک سوال اور بھی بنتا ہے، اللہ عادل بھی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ عادل اور انصاف کرنے والا ہے، اور اگر اللہ نے انصاف کر لیا اور اللہ قیامت والے دن یہ اعلان فرما دیں کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو اللہ کا عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ کابل شاہ پٹی کے مجاہد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کابل شاہ پٹی کے تبلیغی کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا جس نے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا لیے کہتا میں دنیا کا عظیم آدمی ہوں۔ میں اس مولوی کی بات نہیں کر رہا جس نے 12 سال مدرسے میں پڑھے، پگڑی اور ٹوپی پہن کر کہتے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں وقت کے امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر رب نے تیرے لیے جنت کا اعلان فرما دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تو جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے آج اگر کچھ دن نماز پڑھ لینے کے بعد، کچھ پیسے صدقہ کر لینے کے بعد، کچھ روزے رکھ لینے کے بعد میں اور آپ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں تو ہم سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم بڑے بے وقوف ہیں، ہم بڑے ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال ہے
جواب آپ اپنے دل سے پوچھنا، وہ دے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، تبلیغ کہتے کسے ہیں؟ تبلیغ والوں آپ سے کہتا ہوں، فوتگی ہو جائے، کوئی شادی ہو جائے، کوئی خوشی کا پروگرام ہو، کوئی غمی کا پروگرام ہو، اور آپ کو خاندان والے لوگ بلائیں کہ یار میری شادی میں آنا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے ہاں فوتگی ہو گئی، آپ نے آنا ہے۔ جو رشتہ دار فوتگی میں یا شادی میں شریک نہیں ہوتا، خاندان والے کیا کرتے اس کے ساتھ؟ کیا کرتے ہیں؟ بولے یار میں قبرستان میں تھوڑی ہوں، رشتہ داری سے نکال لیتے نا، کہتے ہیں بھائی آج کے بعد تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سپیکر میں اذان ہوتی ہے، رب بلا رہے حی علی الصلاح، اے مسلمان تجھے میں نے کان دیے، سن رہے ہو؟ میں رب تجھے بلا رہا ہوں، ایک بار نہیں 5 بار بلاتے ہیں دن میں، 5 بار، حی علی الفلاح۔ کامیابی چاہتا ہے، کمرانیاں چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ میں کامیابی چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ دنیا کے اندر کیا رکھا ہے؟ تو رب کہتے ہیں اگر کامیابی چاہتا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ پیسے کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، دولت کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، شہرت کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے دین میں ہے اور سجدے میں۔ حی علی الفلاح رب نے اعلان کر دیا ہے، یہ بلاوا ہے، یہ دعوت ہے، یہ کارڈ تقسیم ہو رہا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ 5 وقت کی اذان آپ کے کانوں میں صدا بلند کر رہی ہے، لوگوں آ جاؤ۔ تم ایک بار بلانے پر، نہ آنے پر ناراض ہو جاتے ہو۔ میں 5 بار بلاتا ہوں، 10 سالوں سے بلا رہا ہوں، 50 سالوں سے بلا رہا ہوں، تمہاری زندگی جب سے ہو گئی ہے بلا رہا ہوں، تم نہیں آتے، میں رب ناراض نہیں ہوتا، میں منہ نہیں موڑتا، میں تعلق ختم نہیں کرتا، لیکن کر دیا تو پھر بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے منہ موڑ لیا، تعلق توڑ دیا، تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کس کے لیے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ میں نے یہ تقوی داروں کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اللہ اس میں کیا ہے؟ رب نے کہا تو قرآن کھول کے پڑھ تو صحیح۔ اس قرآن میں نے لکھا ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نے زندہ رکھا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو میں نے ایک لکڑی عصا عطا فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، روئی بنا دیتا تھا۔ میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں اس دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ جھنجھوڑتے ہیں معذرت کے ساتھ، جیسے میں جھنجھوڑ رہا ہوں، لیکن پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ساری طرف مایوسی چھا جائے، جب اپنے منہ موڑ لیں، بیگانے منہ موڑ لیں، دوست تعلق توڑ دیں، ساری دنیا جب تم سے منہ موڑ لے، پھر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ رب کا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ میں رب معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تو کتنا عظیم ہے، اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ ہم دن میں جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو پھر بھی مجھے معاف کرتا ہے۔ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان۔ روز اس مسجد کے باہر سے جنازہ جاتا ہے، روز، اور وہ ہمیں دعوت دیتے ہوئے جاتا ہے تم بھی میرے پیچھے آؤ گے۔ جاؤ نہ کوئی مئی کا لال اے سی لگا کے دکھائے نا قبر میں، جاؤ نہ کوئی لائٹیں لگا کے دکھائے مجھے، نہ لگا سکتے کوئی؟ نہیں لگا سکتے۔ روشنی اعمال سے ہوگی۔ روشنی کس سے ہوگی؟
اعمال سے ہوگی، رب کے سامنے جھک جانے سے ہوگی۔ اللہ کیا عظیم رب ہے۔